अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। कल से लेकर अब तक एक खबर बहुत ज़्यादा सेंसेशन बनी हुई है कि टीपू ट्रका वाले के जो बेटे हैं उनका कत्ल हो गया है, जो कि अभी बहुत ही यंग थे। और ये पूरा मामला क्या है, लोगों के जहनों में बहुत सारे सवाल हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि ये शख्स एग्जैक्टली कौन था, इसका कत्ल क्यों हुआ, एक शादी की तकरीब में इसको निशाना क्यों बनाया गया। और सबसे बड़ी पेशरफ्त जो अब तक हुई है वो ये है कि जो कातिल है वो फाइनली पकड़ा गया है। किन लोगों के ऊपर मुकदमे का अंदराज हुआ और इसका किस सियासी पार्टी के साथ ताल्लुक था, इन तमाम चीजों के बारे में आज मैं एक छोटे से वीडियो में आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो देने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो वाकया पेश आया है ये लाहौर के अंदर पेश आया है। और अगर मैं आपको स्लैंग लैंग्वेज में बताऊं तो मैं माजरत चाहती हूँ अगर मैं कुछ आपको गलत बोल दूं, लेकिन ये जो शख्स है ये बहुत ही बाअसर फैमिली से ताल्लुक रखता था। आप ये समझ लें कि इनका जो ताल्लुक है वो लाहौर के अंदरून इलाके से है। और अंदरून इलाके के अंदर जो है वो इनकी जो दुश्मनियां हैं वो पिछली 4 पुश्तों से चली आ रही थी। इससे भी बड़ी खबर आपको ये बता दूं कि जो टीपू ट्रक्का वाले जो इनके वालिद थे अमीर बालाज के, उनका भी कत्ल किया गया था। और उनके जो आगे से वालिद थे उनका भी कत्ल किया गया था। और उनके जो वालिद थे उनका भी कत्ल किया गया था। मतलब ये चौथी नस्ल है जिसको कत्ल किया गया है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक खबर है। अब मैं आपको जरा इसके बारे में तफसीलात जो है उससे आगाह कराती हूँ कि जो पुलिस वाले हैं उन्होंने जो अब तक अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है, जो सारी चीजें वो सामने लेकर आए हैं, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा है कि चोंग का इलाका है, वहां पर फायरिंग का ये बेसिकली वाकया पेश आया। ये ठोकर न्याज बेग के करीब एक रिहायशी सोसाइटी है। वहां पर एक शख्स था जो इस टीपू ट्रका वाले के जो बेटा है इनका एक दोस्त था। शादी की तकरीब के दौरान जो है ये सारा मामला जो है उस वक्त पेश आया जब मुसल्ला मुलजिम जो है वो बाकायदा तौर के अंदर जो शादी का हॉल था उसमें वहां पर अंदर जो है वो एंटर हुआ। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो टीपू ट्रका वाला के जो बेटे हैं, यानी कि इनका जो नाम है वो है जी बालाज। ये जनाब जब उस शादी के अंदर गए तो वहां पर आज से कुछ अरसा पहले या कुछ दिन पहले इन्होंने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की थी। और उसके बाद ये इनके एक दरीना दोस्त है जिनकी शादी पर ये शिरकत के लिए गए थे। वहां पर जो इनका टारगेट किलर था, जो इनको मारने के लिए आया था, वो बाकायदा तौर पे भेस बदल कर गया था शादी के अंदर। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि उसने अपनी जेब के अंदर 5,000 रुपए का एक कड़क नोट भी रखा हुआ था, ताकि अगर कोई उसे रोके या उसे पूछे तो वो ये बता सके कि वो शादी के अंदर जो है वो पार्टिसिपेशन के लिए आया था। और वो ये बता सके कि देखिए जी मैं तो अपने साथ जो है वो बाकायदा तौर पर जो सलामी के पैसे हैं वो भी लेकर आया हूँ। ना सिर्फ इतना बल्कि जो किलर था उसने जनाब क्या किया कि उसने बाकायदा तौर पे पैंट कोट पहना हुआ था, बल्कि 3 पीस पहनकर वो वहां पर आया था। एक दो लोगों के मुताबिक तो यहां तक भी पता चला है कि जब उसको रोका गया और उससे पूछा गया कि आप कौन हैं, तो उसने 2 जगह पे झूठ बोला। एक जगह पे उसने कहा कि मैं इनकी बड़ी करीबी फैमिली से हूँ और मैं आया था बड़ी दूर से और मैंने सोचा कि मैं इनको जो है ना शादी में शिरकत करके सलामी देकर जाऊं। जबकि दूसरी जगह पर जनाब उसने ये झूठ बोला कि वो कैमरा मैन है और कैमरा मैन की जो टीम है उनके पास वो जाकर खड़ा हो गया था। अब ये मैं आपको बता दूं कि ठोकर न्याज बेग के करीब ये रिहायशी सोसाइटी के अंदर जब ये तकरीब जारी थी तो बेसिकली ये वलीमे का जो है वो इवेंट था। वलीमे में इन्होंने शिरकत की थी। और वहां पर ये शख्स क्या करता है कि ये अमीर बालाज के पास जाता है। पहले तो ये मजे से खाना खाता है, खाना खाने के बाद ये अमीर बालाज को खाना खाने देता है। उसके बाद ये टारगेट करता है कि ये बंदा जो है उसके टेबल के बिल्कुल करीब बैठा जाए। जब ये बैठता है तो उसके पास एक पिस्टल होता है। उसके बाद ये क्या करता है कि अमीर बालाज के पास जाता है और कहता है कि मैं आपका बड़ा फैन हूं और मुझे आपके साथ जो है वो एक सेल्फी लेनी है। और जैसे ही अमीर बालाज इनके पास आकर खड़े होते हैं तो जनाब ये क्या हरकत करता है कि ये फौरी तौर पे जो है उनको पिस्टल मार देता है और 4 गोलियां जो है वो उनको मार देता है। और उसके फौरन बाद वहां पर भगदड़ मच जाती है। जितने भी लोग हैं शादी के अंदर वो भागना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वहां पे दूल्हा और दूल्हे के जो साथी हैं वो भी साथ में जख्मी होते हैं और बड़ा मसला वहां पे बन जाता है। उसके बाद फौरी तौर पे अमीर बालाज को वहां से ले जाया जाता है एक अस्पताल में। और अस्पताल जो है वो था लाहौर का जिना हॉस्पिटल। वहां पर जब इनको ले जाया जाता है तो जो डॉक्टर्स हैं वो उनके जाँ बहक होने की तस्दीक कर देते हैं और कह देते हैं कि अब तो आप लोगों ने देर कर दी है, रास्ते में ही ये दम जो है वो तोड़ गए थे। मकतूल की लाश को फिर फौरी तौर पे
پوسٹ مارٹم کے لیے جو ہے وہ جناح ہسپتال کے مردہ خانہ کے اندر جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے. اور امیر بالاج جو ہیں ان کے ساتھ جو باقی دیگر ساتھی زخمی ہوتے ہیں ان میں جو دیگر ساتھیوں کا علاج ہے وہ ابھی تک جاری ہے، جس میں سے کچھ لوگ تو معمولی زخمی ہیں لیکن جو باقی لوگ ہیں وہ بہت ہی سیریس کنڈیشن میں ہیں. بتایا یہ جا رہا ہے کہ دولہا بھی اس میں کافی زیادہ زخمی ہوا ہے. واقعے کی جب اطلاع ملتی ہے وہاں پر اس حلقے کے لوگوں کو تو وہ عطا تارڑ کا حلقہ ہوتا ہے. عطا تارڑ جو ہے وہ فوری طور پہ جناح ہاسپٹل پہنچتے ہیں ان کا پتہ لینے کے لیے، لیکن تب تک تو دیر ہو چکی ہوتی ہے. وہاں پہ ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ ابتدائی طبی امداد جو ہے وہ دی جا رہی ہوتی ہے. اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں کہ جو دو متضاد خبریں اس وقت تک چل رہی ہیں. جو تو ٹیپو ٹرکاں والا کے جو بیٹے ہیں یعنی کہ بالاج، ان کے جو گن مین ان کے ساتھ تھے، ان کا جو بیان آیا ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو شخص تھا جس نے گولیاں ماری بالاج کو، اس کے فوراً بعد جوابی کارروائی کے طور پہ انہوں نے اس حملہ آور کو وہیں پر ٹھکانے لگا دیا، اس کو بھی وہاں پر مار دیا. جبکہ دوسری صورت یہ ہے کہ اب تک وہ جو شخص ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے کیونکہ وہ بھاگ چکا تھا اور بھاگنے کے بعد فائنلی وہ پکڑا گیا، اور وہ کون نکلا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتی ہوں. اب یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ پورے معاملات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور کس کی ایما پر ہوا. بالاج ٹیپو جو ہیں وہ عارف عامر عرف ٹیپو ٹرکاں والا کے بیٹے تھے، یعنی کہ ان کو ٹیپو ٹرکاں والا کہا جاتا تھا لیکن اصل میں جو ان کا نام تھا وہ عارف عامر تھا. 2010 میں جو ٹیپو ٹرکاں والے تھے یہ جناب علامہ اقبال ایئرپورٹ کی پارکنگ کے اندر جو ہے وہ کھڑے تھے، جس وقت ان کو بھی سیم اسی طریقے سے اسی پیٹرن کے اوپر قتل کیا گیا تھا جب ان کے پاس جو ہے وہ ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر ان کو گولی مار دی تھی. بالاج کی موت جو ہے وہ خونی دشمنی کا ایک اور باب شروع کرنے والا ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 4 پشتوں سے ان کی یہ جو دشمنی ہے یہ چلی آ رہی ہے، جس کا آغاز 1994 میں ان کے دادا جن کا نام تھا جی بلا ٹرکاں والا، وہاں سے اس کا جو طریقہ کار ہے یہ سارا معاملہ ہے یہ شروع ہوا تھا. ان کے جو والد تھے بلا ٹرکاں والا ان کو بھی قتل کیا گیا تھا، ان کے جو آگے والد تھے ٹیپو ٹرکاں والے ان کو بھی قتل کیا گیا تھا، اور اب ان کا جو بیٹا ہے بالاج ان کو بھی قتل کر دیا گیا ہے. اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ کن کن لوگوں کے اوپر یہ مقدمہ جو ہے یہ درج کیا گیا ہے ان کی قتل کا، تو اس حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ تفصیلات کے مطابق جو ہے مقدمہ مقتول کے بھائی امیر ماسب کی جو مدیت ہے اس میں درج کیا گیا ہے. مقدمہ خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ اور خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ سمیت 4 نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے. یہ جن لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے ان کے ساتھ ان کی بہت ہی دیرینہ دشمنی تھی. یہ گوگی بٹ اور تیفی بٹ جو ہیں ان کے اوپر جو ہے شک کا اظہار کرتے ہوئے جو مزید نامعلوم افراد ہیں ان کے حوالے سے FIR جو ہے وہ درج کرائی گئی. یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ FIR کا جو متن ہے اس کے مطابق کہا گیا ہے کہ گزشتہ رات شادی کی تقریب سے واپسی پر فائرنگ ہوئی. 4 نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے بالاج ٹیپو کو قتل کر دیا. FIR کے متن کے مطابق کہا گیا کہ بالاج ٹیپو کو خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ اور خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ کی ایما کے اوپر جو ہے 4 نامعلوم افراد نے نشانہ بنایا اور قتل کیا، اور واقعے میں ملوث افراد جو ہیں وہ فائرنگ کر کے موقع سے فرار ہو گئے. جبکہ ان کے جو گارڈز ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہم نے تو موقع پر ہی اس شخص کو مار دیا تھا. تو یہ 2 مختلف خبریں آ رہی ہیں، دونوں ہی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. خاص طور پہ جو FIR کا متن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ہی ضروری تھا. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو لوگ فرار ہوئے تھے ان میں سے کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں، گرفتار ہو گئے ہیں، اور ان کا جو قاتل ہے اس کی جو شناخت ہوئی ہے اس کے حوالے سے تفصیلات آپ کو میں دے دیتی ہوں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شادی کی تقریب میں یہ سارا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد جو بالاج ہیں ان کا قتل ہو گیا اور وہ موقع پہ ہی جان جو ہے وہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. چونگ کی جو پولیس ہے ان کے مطابق انہوں نے کہا کہ ٹیپو ٹرکاں والا کے جو بیٹے ہیں امیر بالاج، ان کے قتل کا مقدمہ جو ہے وہ ہم نے جب درج کیا تو اس کے بعد قتل کے مقدمے کے اندر دفعہ 302 سمیت دیگر دفعات جو ہیں وہ شامل کی گئیں. مقدمہ جو ہے وہ جن لوگوں کے اوپر درج ہوا ان کے نام میں آپ کو بتا چکی ہوں. پولیس کے مطابق انہوں نے کہا کہ امیر بالاج پر فائرنگ کے دوران جو ہے گولی لگنے سے جو مبینہ حملہ آور کی شناخت ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کیمراز لگے ہوئے تھے، CCTV فوٹیج بھی سامنے آئی ہے، اور اس کے اکارڈنگلی جو شناخت ہوئی ہے جس شخص نے آ کر مارا تھا اس کا نام ہے جی مظفر. یہ جو شخص تھا جس نے کیمرہ مین بننے کا ناٹک کیا اور اس کے بعد یہ وہاں پر پہنچا، یہ مظفر کے نام سے اس کا جو ہے نام نکلا ہے، اور اس کی جو رہائش نکلی ہے وہ شیخو پورہ کی نکلی ہے. یعنی یہ جو قاتل ہے یہ شیخو پورہ سے اس کا تعلق ہے، اور امیر بالاج پہ فائرنگ کے دوران یہ مارا بھی گیا تھا.
اور اس کی جو شکل ہے اس کے حوالے سے اور اس کی تصویریں اور اس کے جو آئی ڈی کارڈز ہیں وہ اس کی جو ڈیٹیل نکلی ہے وہ نادرہ کے تھرو نکلی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جو باقی دیگر ملزمان جو فرار ہوئے تھے ان کو ابھی تک تلاش کیا جا رہا ہے اور ان کو جو ہے وہ پکڑ کے کیفر کردار تک جو ہے وہ پہنچایا جائے گا۔ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ خاندانی دشمنی کے چکر میں کس طرح سے تیسری اور چوتھی نسل جو ہے وہ ماری گئی ہے۔ لوگ بڑے خوفزدہ ہیں، دولہا بھی زخمی ہے، دولہا کے دوست بھی زخمی ہیں اور بالات جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ان کے بھائی کی مدیت میں یہ مقدمہ درج ہو چکا ہے اور وہ جو مارنے آیا تھا وہ بھی موقع پہ مارا گیا۔ دشمنی کے اندر یہ سب لوگ بھول گئے کہ ان سب کے اپنے اپنے خاندان ہوں گے، لیکن بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ بڑی جلدی اس کے اوپر کارروائی ہو رہی ہے اور بڑی جلدی جو ہیں وہ معاملات سارٹ آؤٹ ہو رہے ہیں، اور جیسے ہی ان کا پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ کو باقی کی ڈیٹیلز بھی بتاؤں گی، اور فی الحال جس شخص نے مارا تھا اس کا نام اور اس کا جو رہائشی علاقہ ہے اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور باقی کے جو 3 افراد جو ابھی تک مفرور ہیں وہ بھی جیسے ہی پکڑے جاتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی۔ تو جناب یہ تھی اب تک کی خبر۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ اس پورے معاملے کے اوپر آپ کا کیا کہنا اور کیا سوچنا ہے۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے مان۔